اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت قسيم النار والجنة صلوات عزیزان گرامی، آج کا موضوع بھی ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے ثابت کرنا ہے ہم مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، اور رسول نے کن مقامات پہ مولا علی علیہ السلام کی وصایت و ولایت اور عصمت و طہارت سخاوت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ آیت مجیدہ یہ سورہ نساء کی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی مختلف آیات کی اقسام ہیں، قرآن کے نام بھی مختلف ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شان نزول بیان کروں، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ کیونکہ جو کچھ قرآن ہے، چاہے اس کی محکم آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں،
مطلق آیات ہیں، مبین آیات ہیں، عام آیات ہیں، خاص آیات ہیں، قابل التاویل آیات ہیں، قابل غیر تعویل آیات ہیں، ناسخ آیات ہیں، منسوخ آیات ہیں، محکم آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے نام بھی مختلف ہیں، قرآن میں ہے، قرآن بھی قرآن کا نام ہے، الکتاب بھی قرآن کا نام ہے، النور بھی قرآن کا نام ہے، الشفاء یہ بھی قرآن کا نام ہے، تذکرہ قرآن کا نام ہے، علم قرآن کا نام ہے، بیان قرآن کا نام ہے، مجید قرآن کا نام ہے، کریم قرآن کا نام ہے۔ قرآن کی مختلف نام قرآن میں ہیں۔ جتنا قرآن ہے، قرآن کے اندر آیات احکام بھی ہیں، آیات الثواب بھی ہیں، آیات العقاب بھی ہیں، آیات منذرہ بھی ہیں، آیات البشرا للمؤمنین بھی ہیں، آیات القصص بھی ہیں، آیات العبر بھی ہیں۔ یہ آیات کی اقسام ہیں، جتنا آیات کی اقسام ہیں سب کی سب من جانب خدا ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور نازل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہی فرمایا جتنا میں نے آیات کی اقسام بیان کی، ان آیات کا مطلب کون بیان کرے گا؟ یہ آیات صامت ہیں۔ میں یوں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ قرآن صامت، چاہے محکم ہو، چاہے مطلق ہو، چاہے مبین ہو، چاہے عام ہو، چاہے خاص ہو، مکمل قرآن کے وارث کون ہیں؟ یہ قرآن صامت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ کیا مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کچھ سورہ الحمد میں ہے؟ جتنا قرآن کے اندر ہے اس کا لب لباب خلاصہ سورہ الحمد میں ہے۔ فرمایا جو کچھ سورہ الحمد میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ فرمایا جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ توجہ ہے۔ فرمایا جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اس میں ہے۔ مولا نے فرمایا ان النقطہ تو تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ سلامت رہیے گا، اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ قرآن کی محکم، میں صرف ساری آیات کی تفسیر نہیں، مناسبت کی وجہ سے صرف میں 3 آیات کا ایک لب لباب پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اصل آیات کی طرف ہم آئیں گے۔ جو مولا علی کی خلافت کا جس میں تذکرہ ہے، اس کی شان نزول میں جو اللہ کے نبی کے جانشین ہوں گے اس کے شان نزول میں اللہ کے نبی نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اللہ فرما رہے ہو والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہ۔ اللہ نے اے میرا حبیب تیرے دل پہ قرآن کو نازل کیا، وہ اللہ انزل علیک الکتاب جس نے تیرے دل پہ قرآن کو نازل کیا، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں۔ فرمایا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، جو محکمات ہیں وہ اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات،
دوسری آیات متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، ذرا ماحول بنائیے گا۔ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، فطور ہے، وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ متشابہ آیات جس کا مطلب وہ ہے جس کا مطلب واضح نہ ہو اسے متشابہ کہتے ہیں، محکم جس کا مطلب واضح ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت محکم ہے، مطلب واضح ہے، لیکن جس آیت کا مطلب واضح نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متشابہ۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، فطور ہے نا، وہ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے فتنہ پیدا کرتے ہیں، من مانی تعویلیں کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو قرآن کا علم، متشابہ آیات کا علم کون جاتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ پورا قرآن محکم ہو، متشابہ ہو تو فرمایا اس کا علم یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو الراسخون فی العلم ہیں، جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، کسی سکول میں نہیں پڑھتے، اللہ انہیں علم دیتا ہے۔ تو محکم آیات ہوں یا متشابہ آیات ہوں، ان سب یہ سب کی سب آیات اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں آیت کہہ رہی ہے۔ دو قسم کی آیات، محکم آیات، متشابہ آیات۔ لیکن ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو محکم ہے، جس کی آیات مفصل ہیں، واضح ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، پورا قرآن کریم متشابہ ہے۔ کمال ہے، ایک آیت کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم اور آدھا قرآن متشابہ، دوسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم، تیسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ۔ یہ تضاد نہیں ہو گیا؟ آدھا قرآن محکم، آدھا متشابہ، ایک آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم، تیسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ۔ کیا جواب ہوگا؟ یہی سوال ایک پادری عالم نے، عیسائی نے ہارون رشید کی دربار میں کیا۔ آپ کہتے ہیں قرآن حق ہے، سچ ہے، قرآن کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا ہے آپ کے قرآن میں ایک نقص ہے، تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ ہے، تیسری آیت کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم ہے، آدھا متشابہ ہے۔ تو قرآن اگر سچی کتاب ہے تو اس کا جواب دو۔ ہارون رشید نے مولوی کو بلایا، اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا سوال سنو۔ اس نے یہی سوال دہرایا، آدھا محکم، آدھا متشابہ، پورا محکم، پورا متشابہ۔ تو مولوی نے فتویٰ دے دیا اس عیسائی کو قتل کر دو، یہ قرآن کا منکر ہے۔ اس نے کہا بے شک مجھے قتل کر دو، منظور ہے، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ کوئی عقل مند انسان تھا، اس نے کہا یار اس طرح کیوں نہیں کرتے، فرزند پیغمبر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا موجود ہیں، مولا سے سوال کر لیتے ہیں۔ سب مولوی چلے گئے، ہارون رشید عیسائی پادری فرزند پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ عیسائی سوال کرتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ٹکراؤ ہے۔ مولا نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا ایک آیت کہہ رہی ہے آل عمران کی آیت نمبر 7 آدھا قرآن محکم ہے، آدھا متشابہ ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم ہے، تیسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ ہے۔ تو فرزند پیغمبر وارث علم رسول کے وارث مولا نے سوال ختم ہوا، مولا نے فوراً جواب دیا
کہا اے شخص لوگ تین قسم کے ہیں، لوگ تین قسم کے ہیں۔ مولا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے قرآن کے منکر ہیں، فرمایا ان کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے قرآن کے عالم ہیں، تو فرمایا اشارہ کیا وہ ہم اہل بیت ہیں، تو فرمایا ان کے لیے پورا قرآن محکم ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آدھا محکم ہے آدھا متشابہ ہے۔ تو سائل عرض کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہی محکم بنا دیتا، متشابہ نہ رکھتا، تو مولا نے فرمایا اے شخص اللہ نے آدھے قرآن کو متشابہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جب تک قرآن رہے وارث قرآن زندہ رہے، جب تک قرآن رہے گا وارث قرآن بھی رہے گا۔ تو اس لیے جو قرآن کی عظمت ہے وہی وارث قرآن کی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا یہ دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، کبھی ان کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے۔ بار محمد و آل محمد بلند تک صلوات۔ آیت تلاوت کی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اچھا یہ اس میں اطیعوا دو مرتبہ آیا ہے، اطیعوا کا صیغہ دو مرتبہ آیا ہے، لیکن اطاعت کتنی کرنی ہے؟ کتنا؟ تین اطاعتوں کا حکم ہے، صیغہ دو دفعہ آیا ہے، ایک اللہ کے لیے آیا ہے، دوسرا اللہ کے رسول اور اولی الامر کے لیے آیا ہے۔ صیغے دو، اطاعتیں تین، پہلی میں اللہ کی اطاعت ہے، دوسرے میں رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اس کے راوی شیعہ سنی کتب کے اندر یہ روایت ملتی ہے اگر امت مسلمہ اس آیت کے شان نزول پہ عمل کر لے قیامت تک اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ بڑا توجہ سے سنیے گا، بڑے قیمتی جملے میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اس کے راوی جناب جابر عبداللہ انصاری ہیں، بڑے عظیم صحابی جس نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے پہلے زواروں میں سے ہیں، 40 پہ 20 سفر کو سب سے پہلے جناب جابر عبداللہ انصاری نے مولا کی زواری کی۔ تو وہ یہ روایت کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء نے نقل کیا اس آیت کی شان نزول میں۔ یہ آیت نازل ہوئی، جناب جابر عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرفنا اللہ و رسولہ، ہمیں اللہ کی معرفت ہے، رسول اللہ کی بھی معرفت ہے، فمن اولو الامر، لیکن ہمیں اولی الامر کا پتہ نہیں ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین من بعدی، فرمایا اے جابر اولی الامر سے جو مراد ہے نا، فرمایا وہ میرے خلیفے ہیں، وہ مسلمین مومنین کے امام ہیں، میرے بعد امام ہوں گے، وہ میرے خلیفے بھی ہیں، مومنین مسلمین کے امام بھی ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا نام تو بتا دو تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے، تفرقہ پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، پہلے خلیفے پہلے امام کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔
ثم الحسن، پھر فرمایا دوسرے خلیفے کا نام مولا امام حسن ہے۔ ثم الحسین، تیسرے خلیفے کا نام مولا امام حسین ہے۔ ثم علی ابن الحسین، فرمایا چوتھے کا نام علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ثم محمد ابن علی، پانچویں جانشین کا نام محمد ہے، وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ جب یہاں پہ رسول اللہ پہنچے تو فرمایا یا جابر اے سن، اللہ تمہیں اتنا لمبی زندگی عطا کرے گا، تو میرے پانچویں جانشین کی زیارت بھی کرے گا۔ تو فرمایا جس وقت میرے پانچویں جانشین کی زیارت کریں فَقْرَعْهُ مِنِّي السلام، میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ میرا سلام پہنچا دینا۔ تو فرمایا فی التورات المعروف بالباقر، تورات میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس میرے پانچویں جانشین کا نام باقر ہے۔ باقر کا معنی علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو وسعت دینے والے۔ تو یہ جابر ہیں نا جناب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، جس وقت وہ دور آیا جناب جابر کی آنکھیں نبینا تھیں، کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جس وقت وہاں مولا کی گزر ہوا ایک جگہ سے تو جناب جابر عبداللہ انصاری کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ کی خوشبو، معرفت دیکھو، یہ معرفت کا کمال ہے، مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ آنکھیں ختم ہو چکی، نور آنکھوں کا ختم ہو چکا، کچھ نظر نہیں آتا۔ جس وقت مولا کے زیارت کرنے کے لیے گئے نا، یہی عرض کیا آقا میری آنکھیں تو ختم ہو چکی ہیں، کیسے زیارت کروں؟ مولا نے اپنا پاکیزہ ہاتھ، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اپنا مقدس و پاکیزہ ہاتھ، کیونکہ مولا صاحب معجزہ ہیں، جناب جابر کی آنکھوں پہ پھیرا، بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی۔ تو جناب جابر نے رسول اللہ کا سلام پہنچایا۔ تو چھٹے امام کا نام مولا امام جعفر صادق صلی اللہ محمد، نام لیتے لیتے 12 ائمہ ہدا کے نام اس روایت میں موجود ہیں۔ جب رسول اللہ 11ویں امام پہ پہنچے ہیں نا، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا، اللہم صلی اللہ، یہاں پہ پہنچے رسول اللہ نے فرمایا اے جابر سن، میرا ایک 12واں جانشین بھی ہوگا۔ تو فرمایا نام بتا دوں؟ نام اسمہ اسمی کنیہ کنیی، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جناب جابر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے مومن کہاں جائیں گے؟ موالی کہاں جائیں گے؟ محب کہاں جائیں گے؟ شیعہ کہاں جائیں گے؟ ہدایت کس سے لیں گے؟ ہادی کون ہوگا؟ جب وہ غائب بھی ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کے ماننے والے کس طرح ہدایت حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسے ہدایت حاصل کریں گے جس طرح سورج کی ٹکی کے سامنے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آ جائے، سورج کی ٹکی نظر نہیں آتی، روشنی ہوتی ہے۔ اللہ
سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جابر وہ غائب بھی ہو جائیں گے لیکن مومنین کو ہدایت بھی کریں گے۔ آگے جملہ عربی کا یہ ہے جس کا متن میں عرض کر رہا ہوں ترجمہ، تو فرمایا یہ کیوں غائب ہوں گے؟ یہ مومنین کے دلوں کا امتحان ہوگا کہ غائب ہونے کے باوجود غیب پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ آج امام زمان علیہ السلام موجود ہیں، کیونکہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ جب سے کائنات بنی ہے حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ قرآن کا متن ہے، بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ قرآن کی آیت، امام کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب میں، یہ عقیدہ مسلم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ مسلم ہے تمام مذاہب میں، فقط شیعہ میں نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں امام زمانہ آئیں گے، ایک دن عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، کما مول ظلم و جورا، جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی، ایک دن ہوگا مظلوم کو اس کا حق ملے گا۔ امام آئیں گے، حکومت کریں گے، قیامت بھی امام کے ظہور سے پہلے نہیں آئے گی، امام کا ظہور پہلے ہوگا، حکومت کریں گے۔ قیامت اس وقت آئے گی جس وقت امام شہید ہو جائیں گے، ان کی بھی شہادت ہے۔ ہمارے مسلک میں اہل تشیع میں صحیح مستند احادیث یہی ہیں، یہ 14 ہستیاں ہی شہید ہیں، شہادت ہوگی۔ تو اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے، اہل شیعہ اور بعض اہل تسنن کے فرقے وہ مانتے ہیں کہ وہ 12ویں امام سید ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، لیکن ہوں گے بھی 11ویں امام کے بیٹے۔ یہ روایت نے مسئلہ حل کر دیا، یہ شیعہ کتب میں ہے، اہل سنت میں ہے۔ ابن الحسن العسکری 12ویں جانشین ابن ہوں گے حسن العسکری کے، یعنی بیٹے ہیں۔ یہ ابن کا جملہ ہمیں بتاتا ہے وہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں۔ جب بیٹے ہیں تو پیدا بھی ہو چکے ہیں۔ تو کچھ فرقے کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، سید ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، لیکن پیدا نہیں ہوئے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اتنا لمبی زندگی انسان نہیں پا سکتا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں اتنا لمبی زندگی کیسے انہوں نے پائی؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی عمر مبارک، سن مبارک تقریباً 1000 سال کے قریب تھا، زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 2500 سال ہے زندہ، 2500 سال زندہ رہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت زندہ آباد، یزیدیت زندہ آباد، محمد و آل محمد، دشمنوں پہ لعنت، بلندتر صلوات۔ میں موضوع کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آخری 2 جملے تاکہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہو جائے، یہ مجھے کرنے پڑیں گے کیونکہ پیچھے والی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کہ حضرت آدم کی سن مبارک کتنا 1000 سال کے قریب، حضرت نوح 2500 سال زندہ رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ دوستان خدا میں سے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کس طرح زندہ رہیں گے؟ دشمنان خدا میں سے شیطان بھی زندہ ہے۔
کیا بات. دوستان خدا میں سے انبیاء حضرت عیسیٰ، لیکن دشمنان خدا میں سے شیطان زندہ ہے. پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہدایت کس طرح جا کر ملتے ہیں، ہدایت کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ مقصد تو ہادی کا یہی ہے کہ وہ ہدایت کرے. میرا جواب یہی ہے، جب شیطان چھپ کر گمراہ کر سکتا ہے، کیا امام غیب ہو کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھ لیجئے. عزادارو، آج مسموم مدینہ، مظلوم مدینہ کے بیٹے شہزادہ قاسم کی مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے مولا علی کے پوتے ہیں، بطول کے پوتے ہیں. مسموم مدینہ مولا امام حسن جن کو زہر سے شہید کیا گیا، ان کے بیٹے ہیں. عزادارو، کیا میں عرض کروں، یہ وہ قاسم ہیں. فقط قاسم جناب شہزاد قاسم شہید نہیں ہوئے، ساتھ ساتھ 3 بھائی اور بھی شہید ہوئے. جہاں پہ مولا امام حسین کا گھر لٹا ہے نا، وہاں پہ مولا امام حسن کا گھر بھی لٹا. عزادارو، جہاں پہ مولا امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے نا، وہاں پہ مولا امام حسن کے بیٹے بھی شہید ہوئے. جہاں ازواج مولا امام حسین قید ہوئی ہیں نا، وہاں پہ مولا امام حسن کی بیویاں بھی قید ہوئی ہیں. جہاں مولا امام حسین کی بیٹیاں بے ردا ہوئی ہیں نا، مولا امام حسن کی بیٹیاں بھی بے ردا ہو گئی ہیں. عزادارو، جس وقت میرے آقا حسین نے شہداء کی لسٹ تیار کی ہے نا، شہداء کی لسٹ، اور اپنے صحابہ کو جنت میں اپنا اپنا گھر دکھایا ہے نا، یہی فرمایا، تم بے شک مجھے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ. چراغ بجھا دیا شب عاشور. لوگ میری جان کے دشمن ہیں. جناب ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آقا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہی شہزادہ قاسم ہے. مولا نے شہداء کی لسٹ بیان کی. شہزادہ قاسم روایت یہ ملتی ہے، گھٹنوں کے بعد اپنے آپ کو بلند کیا. عرض کرتے ہیں، چچا جان کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ عزادارو، میرے امام فرماتے ہیں، ہاں بیٹا تیرا نام بھی ہے. 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا نام بھی ہے. عزادارو، جناب قاسم نے جس وقت اپنا نام سنا ہے نا، خوش ہو گئے. جس وقت اصغر کا نام سنا، عرض کرتے ہیں، چچا کیا ظالم خیمے میں آ جائیں گے؟ عزادارو، میرے امام فرماتے ہیں، نہیں بیٹا، میں اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا، پانی مانگوں گا. عزادارو، ادھر یہ حالت ہے. شہزادہ عرض کرتا ہے، آقا حسین روز عاشور، مولا آقا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ مولا نے فرمایا، نہیں تجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. مولا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. شہزادہ مایوس ہو کر واپس آیا ہے نا. یہی جناب فرما نے پوچھا، بیٹا شہادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ دیکھو مائیں کیسی ہیں، جب تک بیٹے زندہ ہیں مائیں پریشان ہیں. مائیں کربلا کی مائیں اس وقت خوش ہوتی ہیں جس وقت بیٹا شہادت پاتا ہے. عزادارو، یہی کہا
کہ میرے چچا اجازت نہیں دے رہے، یہی کہتے ہیں میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ عزادار اچانک یاد آیا بابے نے ایک تعویذ باندھا تھا، فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جس وقت کوئی مشکل آ جائے، آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اسے کھول کر دیکھ لینا۔ عزادار و شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جس وقت آپ کے چچا نرغ ادا میں گر جائے نا، اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا۔ عزادارو جلدی سے آئے، یہ تعویذ مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ چچا یہ تعویذ ہے، یہ پیغام ہے۔ عزادارو میرے آقا حسین نے پڑھا، اس طرح ہاتھوں کو بلند کیا، شہزادہ قاسم کے گلے میں بازو ڈالے، عزادارو اتنا گریہ کیا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو میرے امام نے اجازت دی، کیسے تیار کیا؟ عزادارو سنو گے، قمیض گربان چاک گیا، زرہ پہنائی، تلوار لٹکائی، عزادارو امامہ کھول کر گلے پہ لٹکا دیا۔ اور روایت یہ ملتی ہے قد اتنا چھوٹا تھا، عزادارو اپنے ہاتھوں سے قاسم کو اٹھایا، زین پہ سوار کیا۔ عزادارو جناب قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، میرے امام نے رکاب کاٹی۔ عزادارو کیسے تیار کیا؟ گربان چاک کیا۔ یہ کیسے تیاری تھی؟ یہ لباس تھا یا کفن تھا؟ عزادارو جناب حمید ابن مسلم روایت کرتے ہیں، خرج علیہم غلامون، فرمایا ایک نوجوان لڑکا خیام سے میدان کی طرف اس طرح نکلا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرف چمک رہا تھا۔ عزادارو شجاعت علویہ کے وارث نے تعارف کروایا، اے لوگوں مجھے نہیں جانتے تو جان لو۔ فرمایا میرا نام قاسم ہے، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ عزادارو للکارا میرے مقابلہ میں کوئی آئے، ایک ایک آیا، ایک ایک کو واصل جہنم کیا، دو آئے، دو کو واصل جہنم کیا۔ جس وقت 35 ناریوں کو واصل جہنم کر چکے، عزادارو ارزق نامی ایک پہلوان ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے شخص تو چلا جا، یہ کہتا ہے یہ میرے لیے بڑی بے عزتی کا سوال ہے، میں پہلوان ہوں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے مقابلے میں میرے بیٹے جائیں گے۔ ایک بیٹے کو بھیجا، شہزادہ قاسم نے اسے واصل جہنم کیا۔ دوسرے کو بھیجا، شہزادہ نے اس کا سر اڑا دیا۔ جب اس کے 4 بیٹے مارے گئے، یہ ملعون مست ہاتھی کی طرح میدان میں آیا۔ ادھر میرے آقا حسین اس جگہ ہے، اس خیمے میں ہے جہاں قاسم کی ماں ام فرما بیٹھی ہوئی تھی۔ عزادارو میرے امام فرماتے ہیں قاسم کی ماں اس وقت ایک پہلوان قاسم کے مقابلے میں آ گیا ہے، اللہ سے دعا مانگ، کیونکہ ماں کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ عزادارو جناب ام فرما نے ہاتھوں کو بلند کیا، یہی کہا اے اللہ اس ملعون کو واصل جہنم کر۔ عزادارو شہزادے نے تلوار نکالی، اس ملعون کو واصل جہنم کیا، اور تلوار کے حملے کر رہے ہیں، پیچھے قدم اٹھا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے عزادارو کہ یہ پیچھے بڑھ رہے ہیں، شہزادہ قاسم عمر ابن سعد ابن نفیل نامی ملعون کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم میں شہزادے کے سر پہ وار کروں گا۔ جناب حمید ابن مسلم عرض کر فرماتے ہیں اے ملعون اتنا فوج کثیر ہے، تیرے حملے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزادارو یہ ملعون کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم میں ضرور حملہ کروں گا۔ عزادو شہزادے کا وہیں سے گزر ہوا، اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، شہزادے کا سر شگافتہ ہوا، زین سے زمین کی طرف آئے، سلام کہتے ہیں چچا میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادارو مورخین لکھتے ہیں میرے آقا حسین قاسم کی لاش کی
طرف اس طرح آئے جس طرح باز اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ عزادارو آ کر یہی کہا، اے قاسم 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اے قاسم تو اپنے چچا کو بلائے، میں نہ آ سکوں۔ عزادارو گھوڑے دوڑے، جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اور میرے آقا حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو اٹھایا، وہی لے آئے جہاں علی اکبر کا لاشا تھا۔ ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، کہا یا اللہ میں بڑا غریب ہو گیا ہوں، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم امام حسین، یا حسین یا حسین۔